السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کی آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس قبرستان میں ایک شخص قبر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو اور تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا، مجھے اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو میں تمہارے لیے زندہ کر دوں؟ تو اس نے عرض کیا، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ فوراً قبر پھٹ گئی اور وہاں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ فوراً بجھ گئی۔ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ قبر میری بیوی کی نہیں ہے بلکہ دوسری ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے حبشی غلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام پھر دوسری قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اے مردے تو زندہ ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ قبر پھر سے پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یا عیسیٰ روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے اور وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے پاس بیٹھ کر وہیں رکی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے بہت پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ بہت پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ آخر کار اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک آ گیا اور وہاں اسے اپنی بیوی نظر آ گئی تو کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ عورت کہنے لگی کہ واللہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم وہ عورت نہیں ہو جس کو میں اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جان جو خدا کے حکم سے میں نے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا مگر زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ شخص اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی بھی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن ہو کر مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا پھر کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو اس عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد اس بنی اسرائیل شخص نے قسم کھائی کہ میں کوئی نکاح نہیں کروں گا اور جنگل کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو کر وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی سے فرما برداری کا نام ایمان ہے اور نبی سے نافرمانی کا نام ایمان ہے۔
ایمان نہیں ہے، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار تو ہمیں مرتے دم تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا کر رکھ اور حالت ایمان میں اس دنیا کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کوئی اچھا سا کمنٹ کر دے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہو تو ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔